علامہ اقبال کے شعر کو قبلہ علامہ محمد انور قادری صاحب کے علامہ محمد اقبال صاحب کے شعر کو میں ان کا مضمون پورا کر دیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمانے نے خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست۔ علامہ اقبال کی فرمانے نے خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کے آن جا دل برست، اے مدینہ کی مٹی تو دونوں جہانوں سے افضل ہے۔ آج تو عالم ہے نا، میں نے کچھ نہیں آکا علامہ اقبال دے، یعنی خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کے آن جا دل برست، اس لیے کہ یہاں دل بر رہتا ہے تو اللہ کا محبوب ہے، تو یہی حضور کی مرکزیت ہے۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں حضور کی مرکزیت کیا ہے؟ جس طرح بیچ دوپہر دن سورج آسمان کی وسط اور نثار کے بالکل عین اوپر پورے عالم کو منور کر رہا ہے، اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی حیثیت ہے اس کائنات میں، روز اول سے لے کر روز آخر تک۔ حضور کی حقیقت کو اگر جاننا ہے تو اپنے ہمن میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی، باہر جا کے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ تاریخ کے اوراق دیکھیں، تاریخ کے جناب دریچے میں دیکھیں، پھر آنے والے دور میں دیکھیں، حضور علیہ السلام کی مرکزیت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ عالم ختم ہو جائے گا، اس عالم میں آنے سے پہلے بھی وہ مرکز تھے اور اس عالم میں بھی مرکز ہے اور اس عالم کے بعد بھی وہ مرکز ہے۔ تو کائنات کا مرکز و محور آقا کی ذات بالا صفات۔ اب جو میرا موضوع تھا وہ یہ تھا مسلک حقہ کے اور قرآن حکیم کے اسلوب جو ہیں وہ ملتے ہیں، کیونکہ مسلک حقہ کا سارا نصب و لعب قرآن حکیم ہے۔ ہم نے ذرا بھی جس طرح حفاظ کرام اور قرہ حضرات جو ہیں وہ ایک زیر زبر کو پیش کو بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیتے، اور جو ہمارے مسلک حقہ کے جو اکابرین ہیں، علماء حقہ ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے جس طرح زبر زیر آگے پیچھے نہیں کرنے دیتے، یہ آج کے حضرات علماء ہمیشہ سے قرآن کے جو محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں محافظت کی ذمہ داری دی ہے، اسی طرح اولیاء ہیں جو اس کی اندرونی حدوں کے محافظ ہیں، اور جو قرہ اور حفاظ کرام ہیں، علماء ہیں، اس کی بیرونی حدوں کے محافظ ہیں، انہوں نے زیر زبر غلط نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی قدم وہ ٹیڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح قرآن حکیم کا انہیں حکم ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا ومن عامل صالحا، مسلک حقہ ہی فرقہ ناجیہ ہے اور یہی فرقہ جنتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد محبت رسول محترم ہے۔ اور علامہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اور پھر فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم آؤز، اگر باؤن رسیدی تمام بلا حفیظ۔ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور سے تعلق، پھر فرماتے ہیں کہ سرمایہ حیات ہے محبت حضور کی، اور پیرائے نجات ہے اطاعت حضور کی۔ دونوں چیزوں کو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عمل نیک کرے تو انعام کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اب ان کے لیے خاص انعام اب یہ ہو جاتا ہے، اللہ انہیں زندہ رکھتا ہے، جلاتا ہے، انہیں زندگی عطا کرتا ہے جو پاکیزہ صاف ستھری زندگی ہے۔ اب جو پہلی صاف ستھری زندگی تھی جس میں وضو کیے، غسل کیے، وہ پاک صاف ستھری نہ تھی،
آخر پاک صاف ستھری تھی تو عمل کیا نا، اعمال اسی لیے سر انجام دیا، اگر ناپاک ہوتے تو اعمال کیسے سر انجام دے سکتے تھے؟ لیکن وہ ظاہری پاکیزگی تھی، اس محبت کی بے بنیاد پر، وہ اللہ کا محبوب ہونے کی بنیاد پر جب اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، خدا نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر اب جو خدا کے محبوب ہوتے ہیں وہ ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، ان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوئی پاکیزگی ہے، دوسری پاکیزگی کیا ہے؟ اب دوسری پاکیزگی یہ ہے کہ ان کی زندگی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولیاء کاملین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ہر خوف اور حزن سے اور ہر آلائش اور آزمائش سے اب وہ پاک ہو جاتے ہیں، ان کی آزمائش ہو چکی اور انہیں اپنے محبت کے لیے خاص کر لیا، اب وہ اس کے خاص ہو گئے، اب ان کا دھیان اور ان کی توجہ ہر لحظہ ہر آن اس کی طرف ہے، اور ان کی ظاہری زندگی کو پاکیزہ، صاف ستھرا سامان زیست جو ہے، اب ان کی زندگی جو ہے صاف ستھری، جو بھی اس زندگی کی جو ایسیسریز ہیں، جو بھی اس زندگی سے جو منسلک چیزیں ہیں، جن کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے، دیکھیں اولیاء کاملین، اگر ان کے یہ جوڑے ہیں، جوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ قبلہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ آج کرنا نہ کرنا نا انصافی ہے، کرنا عین انصاف ہے۔ تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کچھ بندے یہاں لاہور سے گئے تو میں نے کہا کہ آئیں چلیں حضور قبلہ عالم کی خدمت میں، تو آپ کا عصائے مبارکہ تھا، چھڑی تھی، تو یہی کہا تھا نا آپ نے کہ لے جاؤ، سنا نا آپ نے، کئی دفعہ آپ سنایا کرتے تھے حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے فرمایا سے لے جاؤ، اب جو کام وہ کرتا ہے وہی کام یہ کرتا ہے، اب چھڑی تو وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اس میں اثر آتا ہے چونکہ اس کی نسبت اس سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اب یہی بات اصحاب کہف سے ہے، جو غار والے اصحاب ہیں، ان کے کتے میں تو کوئی کرامت نہ تھی، کرامت تو غار والے ان اصحاب کی تھی، ان نفوس قدسیہ کی تھی جو غار کے اندر تھے، تو غار کے اندر والوں سے اس کا تعلق ہوا تو اس کی خاصیت بدل گئی، اس کی ہستی بدل گئی، اس کا جناب مقام بدل گیا، اس کی جزا بدل گئی، اس کے طور طریقے بدل گئے، تو لہذا یہ معاملہ اب اس سے ہے۔ اب کرتا دیکھیں تو کرتے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا کیوں بھیجا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے؟ وہ تو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، ہم نے تو ایسے کرتے دیکھے ہیں جن کا تعلق اولیاء سے ہے، مثلا ہمارے سلسلہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں حضرت خواجہ ابو الحسن فرقانی علیہ رحمۃ، جو آپ نے کرتا عنایت فرمایا محمود غزنوی کو، تو کیا فرمایا تھا؟ اس کرتے کے توسل اور وسیلے سے دعا کرنا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان سے منسلک اور ان سے متصل اور ان سے منسوب چیزوں میں یہ اثر ہوتا ہے، تو اس منسوب چیزوں پر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی حیت بدل جاتی ہے اور ان کی خاصیت بدل جاتی ہے، ان کا مقام بدل جاتا ہے، ان کی خاصیت بدل جاتی ہے اور ان کی قدر و منزلت اور قدر و قیمت بدل جاتی ہے۔ یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی ہے، تو اس کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اب ان کی ظاہر والی زندگی میں جو منسوب چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی قدر و منزلت اور ان کی حیا اس کے بارگاہ میں ہے، اور اس کی موٹی مثال سب سے بڑی موٹی جو نص قرآنی کے روشنی میں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی شعر و شاعری نہیں، نہ کسی مولوی محدث کا کوئی لکھا ہوا کلام ہے، نہ کسی حافظ کا فرمایا ہوا کلام ہے، یہ کلام تو قرآن حکیم کی اپنی زبان سے ہے، جو کانا ابوہما صالحا، جن کی دیوار بنائی تھی 16ویں پارے میں، جن کی دیوار بنائی تھی
تو دیوار بنانے کا جو عمل تھا وہ اس لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ڈیوٹی پر اس لیے معمول کیا کہ وہ جس کے بچے تھے، جس کی اولاد تھی، وہ نیک تھا۔ کانا ابوہما صالحا، اس کے آباء و اجداد نیک تھے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ ساتویں پشت نیک، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ساتویں ہو، چھٹی ہو، پانچویں ہو یا پہلی ہو، لیکن بات طے ہے، یہ بات مسلمہ ہے، ریکگنائزڈ ہے اور اندر ریکارڈ ہے۔ کانا ابوہما، یہ تو قرآن حکیم کا سیدھا جملہ ہے، کانا ابوہما، ان کی روحانیت کی بات یہاں نہیں تھی، ان کے قدر و منزلت اور مقام کی بات یہاں نہیں تھی، ان کی جناب عبادت و ریاضت کی باتیں یہاں نہیں تھی۔ اس کا حوالہ دیا کہ یہ نیک ہیں، اس لیے ان کی دیوار بنا دی، بچے ہیں یتیم ہیں، دیوار بنا دی، نیک ہیں بڑے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں ابھی تک کیا، اس لیے نہیں۔ گناہوں سے استثناء کی بات یہاں نہیں ہے، یہاں ان کی نیکی کی بات نہیں ہے، ان کے اعمال کی بات نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف ان کی نسبت کی بات ہے۔ اور نسبت ان سے شروع نہیں کی، ان سے نسبت شروع نہیں کی، نسبت کو اوپر سے لیا ہے کہ کانا ابوہما صالحا، ان کا جو باپ دادا تھا، باپ ہوگا، دادا ہوگا، پردادا ہوگا، یا چھٹی ساتویں پشت میں جو بھی کوئی ہوگا، وہ نیک تھا۔ اب اس کا نیک ہونا تو معلوم ہوا پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ ہے کہ بندہ چلا بھی جائے دنیا سے تو جو اس سے منسوب ہوتا ہے آنے والے ادوار میں، وہ سلسلہ طریقت سے ہو یا سلسلہ نسل سے ہو، اس کے خون سے تعلق ہو یا اس کے ساتھ اس کا روحانی ناطہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے، یہ نص قرآنی ہے، کسی شعر و شاعری میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، محدث محقق مفسر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا قرآن حکیم ہے۔ کانا ابوہما صالحا، تو معلوم ہوا یہ فائدہ انہیں ملتا ہے، کتوں کو فائدہ ملتا ہے، اولاد کو فائدہ ملتا ہے، اور روحانی اسلوب یا تعلق جوڑنے والوں کو فائدہ ملتا ہے۔ قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، یہ بھی نص قرآنی ہے۔ جو گہرے دوست ہیں وہ تو دشمن ہو جائیں گے، لیکن جن کا تعلق نیکوکاروں سے ہے، پاک باز اور پرہیزگاروں سے ہے، اللہ کے ولیوں سے ہے، صالحین سے ہے، پاک باز بندوں سے تعلق ہے، وہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن بھی وہ تعلق قائم رہے گا۔ تو قیامت کب آنی ہے؟ جس تعلق کو قیامت کے دن بھی خدا نے قائم رکھا، الا المتقین، یہ الا جو ہے وہ استثناء کا ہے، جس نے قیامت کے دن تک اس رشتے کو، اس کی نگہداشت کی، اس کی پرورش کی، اور اس رشتے کی قدر و منزلت اس کی نگاہ میں ہے۔ اسی لیے تو آپ کو پہلے بتا دیا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، یہ جو آپس میں تقوی کی بنیاد پر جڑنے والے ہیں، ان کا تعلق اس دن قائم رہے گا، اس لیے قائم رہے گا کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب واپس آئیں اس بات کی طرف کہ ہمارا موضوع سخن کیا تھا؟ ہمارا موضوع سخن یہ تھا، حضور شاہ جماعت شاہ لسانی علیہ رحمہ، حضور اکبر المشائخ علیہ رحمہ، حضور افضل المشائخ علیہ، ہمیں ایک کنٹینیوٹی ملتی ہے، ایک تسلسل ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے ہمیں ایک کردار ملتا ہے، ایک کیریکٹر ملتا ہے، اور اس کیریکٹر کو ہم قرآن کی زبان میں کہتے ہیں من عمل صالحا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، جس نے وہ کام کیا اس کے لیے وعدہ وہی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا، وعدہ وہی ہے۔ تو آج اگر کوئی کرے وہی کام آج کرے، ومن عامل صالحا، آج بھی وہ کردار، آج بھی کردار اس کی جزا وہی ہے، اگر کردار وہی ہے تو جزا وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمارا جو مدعا تھا، ہماری جو خواہش تھی کہ ہم اس چیز کو بیان کریں، اس چیز کا اظہار کریں
کہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ اب بند تو نہیں ہو گئے کہ اب ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر لیا ہے تو اب کوئی نیک نہیں بن سکے گا قیامت تک. اب سب جو ہیں وہ خزانہ خالی کرنے والے بیٹھیں گے, سارے چغل خور ہوں گے, سارے خائن ہوں گے, سارے بددیانت ہوں گے, سارے جناب فلاں 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 جرم کرنے والے ہوں گے. تو جرائم ہی ہمارا مقدر نہیں ہے سنت مسلمہ کا, ہمارا مقدر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کا اجر باقی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اس کی جزا انہیں اس دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً سے دے دی گئی. اب ان کی زندگی کو سنوارنا, ان کی زندگی کو پاک صاف رکھنا, ان کی زندگی کے لیے زیست کا سامان تیار کرنا, یہ پھر خالق کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا سمجھتے ہیں کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے دلے میں 10 روپے ڈالنے سے وہ امیر ہو جائیں گے آپ کے, یہ کوئی مسئلہ ہے کوئی آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں؟ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. ان کے نزدیک اس پوری کائنات کی حقیقت دیکھیں. حضرت فاروق اعظم کے پوتے ہیں جن کا نام سالم ہے, وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے, حضرت داتا علی حجویری اپنی کتاب میں کشف المعجون میں لکھتے ہیں. تو خلیفہ وقت سے مکہ میں ملاقات حرم صحن میں ہوئی, تو اس نے کہا مانگے جو مانگتے. اس نے آپ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ سے مانگوں. تو پھر باہر ملاقات ہو گئی, تو اس نے کہا اب تو آپ مانگ سکتے ہیں, آپ جو جی چاہتا مانگے, آپ تو آپ حرم میں نہیں ہیں, صحن حرم میں نہیں ہیں, باہر ہیں. تو آپ نے فرمایا, حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے پوتے تھے, انہوں نے فرمایا کہ اے خلیفہ کیا دے گا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں یعنی جو دے سکتا ہوں میرے پاس جو ہے وہی دوں گا, دنیا. تو آپ نے فرمایا تو دنیا دے گا؟ یہ سوال تو کبھی میں نے اس دنیا کے بنانے والے کے سامنے نہیں رکھا, تیرے سامنے رکھا. یہ تو دنیا میں نے خدا سے نہیں مانگی, تجھ سے کیسے مانگوں گا؟ اس لیے جو دنیا دار ہوتا ہے, اسی لیے دیکھیں نا حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں, آپ کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں جو پیر حوث رکھتا ہے مریدوں کی, وہ کبھی پیر کامل نہیں ہو سکتے. سمجھتے میرے بات کہ نہیں سمجھے؟ حضرت داتا علی حجویری کا کیا قول ہے, جس پیر کو حوث ہو مریدوں کی وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا. چونکہ ہم سب کو جو بھی اس رشد و ہدایت کے منصب پر فائز ہو سے ان کے حوث, ان کے نمبر بڑھانے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کا معیار بڑھانے کی طرف, اپ گریڈیشن جو ہے. دیکھیں ایسے ایسے اولیاء کاملین ہیں, بہت سے اولیاء ہیں, میں اب نام ایک ایک کری, بہت سے واقعات ایسے تاریخ میں ملتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا جس کا شاہ کیا ان کا نام ہے, شاہ علی رسول مادھوی یا اعلیٰ حضرت کے جو پیر و مرشد ہیں, جی ہاں, تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا کہ کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کروں کہ یہ شاہکار میں نے بنایا ہے. تو شاہکار حضرت باقی بلا نے کیا شاہکار, آپ نے حضرت مجدد الفسانی نے عرض کی کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, تو حج سے کون روک سکتا, کوئی پیر ہے جو حج سے روکے؟ لیکن آپ نے فرمایا ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی آپ کو یہاں رہنے کے خانقاہی نظام میں خانقاہ میں رہنے کی ضرورت ہے, خانقاہ سے سبق سیکھے. وہ قبلہ نے پڑھا تھا شعر مولانا روم کا, جب زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. وہ اگر پیر کامل ہو, ولی اگر باقی بلا ہو, تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ مجدد الفسانی کو حج کی اجازت وہاں نہیں ملی, اور میں اگلے سال چلے جانا, ابھی میری تربیت میں رہو, پرورش میں رہو. کیونکہ رہبر کامل ہونا یہ بڑی دور جا کے بات ختم ہوتی ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ در کوئی میسر آ جائے شعیب, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہو. اگر کوئی شعیب مل جائے, جناب شعیب علیہ السلام انہیں ملے تھے نا,
جن کی خدمت پر وہ معمول تھے. تو پھر واپس جب آئے تو پھر راستے میں ہی خدا سے ہم کلام ہونے کا شرط حاصل ہوا. کیا کیا وہاں سے نہیں ملا یہ تو نبی باتیں ہیں. بہرحال اگر کسی کو شعیب میسر آ جائے تو بکریاں چرانے سے کلیم بننا، خدا سے کلام کرنا، یہ پھر فٹافٹ کا کام، پھر مشکل کام نہیں ہے. اب ہم دفتر میں رہتے نا کہ اکیلا ہوتے بڑے دفتر رہتے، بندہ واقف ہوئے تو 5 منٹ ہی کام میں ہوتا، نہ واقف ہوئے تو اسے پاس 4 سال لگے سمے لگے گے. یہ واقفیت کے گل ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین کے اسلوب کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو سلسلہ ہے بندوں سے خالی ہے. یہ رہیں گے بندے، نیک بھی رہیں گے، بد بھی رہیں گے. نیک و بد کا یہ تسلسل ہے، آمیزش ہے، ایک پینورامک ایک سٹائل ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے. ان کو دنیا میں رہنے دینا ہے اکٹھے، لیکن قیامت کے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون، وہاں یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. وہاں آخری دن ہے. اس کے بعد پھر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ دوزخی جو ہیں وہ جنت کی طرف جائیں اور جنتیوں سے جناب ان کے یعنی ساتھ ساتھ چلیں، تو وہ ممکن نہیں. ان کے ساتھ جو ان کو ڈسٹنگوش کر دیا گیا، امتیاز دے دیا گیا، وہ وہاں نہیں رہ سکتے. تو یہ دنیا ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. آپ میں سے مجھ میں سے یہ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں وہ اچھے ہیں وہ برے ہیں، لیکن اچھے وہ ہوں گے جن کا تعلق اچھوں سے ہو، اور برے وہ ہوں گے جن کا تعلق بروں سے ہو جائے. اس لیے کسی اچھے کی نظر میں رہنا اور کسی اچھے کی صحبت میں رہنا یہ دلیل اس امر کی ہے. کسی بزرگ کا ہمارے مولوی صاحب واقعہ سناتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کن کا ہے، لیکن بھارت میں نے پڑھا نہیں، لیکن نام مجھے یاد ہے، لیکن میں اتھینٹک نہیں میرے لیے کہ چونکہ میں نے آنکھ سے پڑھا نہیں. اگر پڑھا ہوتا تو میں یقیناً رس کر دیتا. تو انہوں نے کسی نے کہا کہ حضور ہم فلاں جو حضرت صاحب تھے ان سے ہم بیعت ہوئے تو ہمیں ملا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا نہیں ملا؟ تیری اولاد کیا وہابی ہوگی، تیری اولاد دیوبندی ہوگی، چکڑالوی ہے، شیعہ ہے، یا فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، بے دین ہو گیا. تو انہوں نے کہا مال نہیں ملا. اس کا مطلب تو یہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا نہیں ملا؟ تو بے دین ہو گیا. اس سے بڑھ کر اور تجھے کیا ملے کہ تیرا خاتمہ ایمان کا ہو. اگر سب کچھ بھی تجھے مل جائے، جو سب کچھ سب کو دینا ہے خدا نے قیامت تک، سب کچھ بھی تجھے مل جائے، کلے بندے ہو، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں تو وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے، وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے. اس نے زندگی فضول گزاری اور زندگی پر بھی لعنت، اس کے مرنے پر بھی لعنت، اور ہمیشہ ملعون ہوا، وہ لعنتی ٹھہرا. اس لیے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت ایمان کی ہے، جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا ہے تو مسلمان مرنا. اگر مسلمان نہ مرے تو پھر کچھ حاصل نہ کیا. اگر مسلمان مرے تو پھر سب کچھ تجھے حاصل ہو گیا. اسی لیے کلمے کی تلقین اس وقت کرتے ہیں. تو میرا مدعا یہ تھا کہ اس وقت کلمہ ذرا اوکھا نکلتا ہے بندے کی زبان سے. جس نے آج کلمہ پڑھا بس اس کی روانی ہو جائے گی. پرزے سارے رواں ہو جانے ہیں. گڈی شو روم جو ہے نا رواں کر لینا، اسے بھی گڈیاں شو روم سے کٹو رواں کرو، کلمہ شریف پڑھا تو ٹھیک ہے جی. ہمیں لگے درود شریف پڑھو. ساڈے ہن 80 ارب تو زائد ہے، 81 ارب نو ہاتھ پایا یہ ساڈے واسطے کوئی مطلب چھوٹی موٹی اچیومنٹ نہیں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مختصر وقت ہے. اگر تسی میرا خیال تھوڑا جہا موڈا دیو پنجابی چ کوئی کندا لاؤ، تسی اس کو تسی حصہ پاؤ، اپنا کنٹریبیوٹ کرو، تے میرا خیال ہے ایک طرف اگلے سال انشاءاللہ بڑھ جائے. لہٰذا کچھ نہ کچھ کریا کرو. تسی جدوں پیسے کھڑ دو نا بینک والے کو، تے بینک والے تمہیں بہت پریارٹی دینا. تسی انہاں دے خاص کلائنٹ ہوندے ہو جہاں بہتے پیسے چوکھے کرے انہوں گھر فون کر دینا ستیا میں، ٹھیک ہے جی. انہوں نے لو جی اسی آ جانے نہ بنائی تھوڑے کو. اسی طرح جب تسی سرکار کی بارگاہ یہ جمع کراندے ہو پھر اتوں بھی وزیر آئے.
بنتی ہے نا انہاں چیزاں نہ بنتی ہے. اگر جنید بغدادی سید الطائفہ کیویں بن سکتے سن اگر وہ ماڑے سید دی نہ کردے نہ ٹھیندے نہ ذلیل ہوندے بظاہر نہ ذلیل ذلت کا واسطہ اختیار کردے نہ ذلت نو جناب اپنے گلے لاندے نہ ظاہری ہزیمت نو گلے لاندے نہ شکست نو گلے لاندے تو راز سرکار زیارت کراؤنی سی. بس اسی طرح یہاں دیتا کسی نہ کسی نظر چ رکھو تے جے ماڑے جے کام نال ویکھو سرکار انہاں نواز دین تے تسی چنگا کرو تے پھر کنا ہن آخر تے سزا کی ہے حدیث پاک میں سزا کی انعام تے بہت سارے ومن عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب. اللہ فرماندا ہے کہ جس نے میرے دوست نال دشمنی کیتی یہ کنے فرمایا من عاد علی ولی گھٹ تو گھٹ درجے تے فائز بھی ولی ہوئے جنہوں میں ولی آپ چھڑیا جنہوں میں دوست بڑھا لیا گھٹ تو گھٹ نچلے درجے تے بھی ہوئے گا نا کم درجے والا اگر وہ دے نال کسی نے پائی دشمنی ٹھیک ہے جی تے پھر میرا کی وہ دے نال اعلان جنگ تے جڑے سارے پیراں دے پیر نال دشمنی پائے جی جنہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت پیران پیر حضرت غوث اعظم جو کہ تو اس اگر جو دیکھا بڑے سب تو زیادہ ہٹلرس تھے انہوں کا ٹارگٹ یا زور غوث کے بعد بنا رہے ٹھیک ہے جی سمجھ لگی جی اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف کی رول جیڑا کم درجے تک فائز ولی نال بھی دشمنی پائے اللہ وہ اعلان جنگ تے جیڑا جناب غوث اعظم نے لڑائی پائے پھر وہ تے اللہ دا ایٹم بم یہ کھلے نہ کرانا بڑی دشمنی بڑے بندے نال دشمنی تے بڑی سزا وہ دے واسطے اللہ تعالی اس واسطے اسی لوگ جڑے ہیں اسی انہاں دے محبین وچوں کیونکہ یہ دعوت سانو رب نے دتی اللہ تعالی سانو گستاخی تو تے اس بے عملی تو تے بعد عملی تو بدل توفیق عطا فرمائے اور